اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کمونا کر دیا، خود نتیجہ رام پر کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے بندوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت اور احادیث مبارکہ میں نیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایک مومن اور کافر کی زندگی میں جو فرق ہے وہ نیت کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جنت میں یا جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہے۔ ایک مسلمان کے عمل کے قبول اور رد ہونے کا مدار نیتوں پر ہے۔ عبادت یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف، اصل یہ نہیں کہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو یا بیت المقدس کی طرف، اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہی نماز ہے، آپ وقت پر پڑھیں گے ثواب ملے گا، آپ مطلوب وقت میں پڑھیں گے گناہ ملے گا۔ یہی نماز ہے، آپ قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے ثواب ملے گا، قبلے کی طرف کچھ کر کے جان بوجھ کر پڑھیں گے گناہ ملے گا۔ یہی نماز ہے، آپ وضو کر کے پڑھیں گے ثواب ملے گا، بغیر وضو کے پڑھیں گے گناہ ملے گا۔ تو اصل مومن کی نیت ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں 100 حج کروں گا، پکی نیت کرتا ہے، لیکن عمل وہ زیادہ سے زیادہ 10 حج کر سکتا ہے، 20 کر سکتا ہے، نیت وہ 100 کی 1000 کی کر سکتا ہے۔
ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے مال دیا تو میں پہاڑ جتنا مال واحد مطابق تقسیم کر دوں گا. اب پریکٹیکلی ایسا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کی نیت پکی ہے، اللہ اجر دے دے. دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، اعطى للہ، اللہ کے لیے دیا، منع للہ، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کہیں اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ضروری ہے اور کہیں پر اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا ضروری ہے. اب ایک آدمی اخلاص اور للہیت کے ساتھ چھوٹا عمل کرتا ہے، ایک کھجور کا دانہ یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اور پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا آدمی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے، نیت ٹھیک نہیں، ثواب تو درکنار گناہ ملے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ کیا جائے گا. ایک آدمی غریبوں میں راشن تقسیم کرتا ہے اور کاٹن پہن کر غریبوں کے علاقے میں جاتا ہے، وہاں اس کو دھول مٹی لگتی ہے، اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترتا ہے اور غریبوں کے بچے جن کے میلے کچیلے کپڑے ہیں انہیں گود میں لیتا ہے اور ان کے ساتھ تصویر بناتا ہے. کتنی مشقت کر رہے ہیں، اپنے علاقے سے چل کر آیا، اپنے بستر کو چھوڑ کر آیا، اپنی اے سی والی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے آیا، اپنی اے سی والی گاڑی سے اتر کر گرمی میں آیا، اور پھر اس کے کپڑوں کا کاٹن کا کلف خراب ہوا، اور پھر اس نے غریب کے اس میلے کچیلے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے کپڑے بھی خراب ہوئے، اس بچے سے بو بھی آ رہی ہوگی، اور یہ الٹا ان کو راشن بھی دے رہا ہے، اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہ ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا تو لوگ مجھے ووٹ دیں گے، اخبار میں میری تصویر چھپے گی، فیس بک پر میرے لائکس بڑھیں گے، انسٹاگرام پر ٹویٹر پر میرے فالوورز بڑھیں گے. صرف یہ نیت دل میں آئی، ایک طرف کتنے بڑے کام، دوسری طرف ایک چھوٹی سی دل کی سوئی وہ چینج ہو گئی، اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، سب کچھ گیا. بلکہ اس کو قیامت کے دن اور گہروں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ جو دل کی سوئی ہے، اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور دل کی سوئی لینا وہ چینج ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے. اعمال کا جو انحصار ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اگر یہ نیت تمہاری ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں. اسی کو یوں بھی کہا کہ کمان تو دار، جیسا کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا. کمان تزرع، جیسے تم بیج بو گے اسی طرح کاٹو.